الحمد لله وحده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده وأفلح إبراهيم بالتوفيق الله وحده والصلاة والسلام على محمد المصطفى. وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اما ابراہیم فانظروا إلى صاحبكم. میرے محترم اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور اس گلشن حدیث کے چمکتے دمکتے ستاروں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ملت ابراہیم کی اتباع کے تقاضے. حضرات دیوکار، جب انسان آسمانوں کی بلندیوں، پہاڑوں کی چوٹیوں، وادیوں کی تنہائیوں، صحرا کی وسعتوں، جنگلوں کی ویرانیوں، سمندروں کی گہرائیوں سے گھبرا اٹھتا ہے تو اچانک ہستی کو پکارنے لگتا ہے، اور وہ ہستی خدائے ذوالجلال، خالق دو جہاں، خالق جن و انس کی ہستی لا زوال ہے. حضرات دیوکار، میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ ایک تقاضے بیان کرنا چاہوں گا، وہ ہے ملت ابراہیم کی اتباع کے تقاضے. ملت ابراہیم کی دین نو کے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب زمین پر رب کریم کے سامنے کوئی سر جھکانے والا نظر نہ آتا تھا، ہر جگہ جاہلیت کا علم بلند تھا. تو پھر وہ دن بھی آ گیا جب بابل کی گلیوں سے ایک بت فروش کے گھر سے ایک وحیہ چہرے نے آنکھ کھولی تو اس جذب ابراہیمی نے زمانے کی کروٹوں کو بدل ڈالا. ابھی زمانہ شباب میں آیا ہی تاکہ احترام انسانیت اور قدر بشرت کا حق ادا کر دیا، جس کی فطرت میں شکران نعمت کا عظیم ولولہ تھا، جس کی حجت میں حق و سچ کی تمیز تھی، جو اپنے کندھے پر توحید کا نغمہ لیے ہوئے بتوں کی گردنوں میں رسی ڈالے. اس انداز میں ہانکری لگاتے ہوئے آگے بڑھا کے: اے لوگو، ان بے ساختہ، جھوٹے، لولے، لنگڑے، بہرے خدا کو خریدنا چھوڑ دو، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو. اور اس شخصیت گرامی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے ملقب کیا گیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ کے بارے میں یا آبادی کے الفاظ اپنے منہ سے جاری کر دیے. اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے: یا آبادی لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو پھر کیا کمال کر دیا شاعر نے: ہم نشی مسلمان بنو توحید کا حامل ہوں میں، ہم نشی مسلمان بنو توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں. حضرات دیوکار، آج میں حضرات کے سامنے کچھ ایک تقاضے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ملت ابراہیم کی اتباع کے تقاضے. ملت ابراہیم کی اتباع کا پہلا تقاضا شرک سے بیداری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان بے ساختہ اور جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع فرمایا اور اعلان کر دیا: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تو کہیں فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. تو خلیل اللہ کے چاروں طرف شرک کے مینار کھڑے تھے. تو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. تو کہیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. تو ان کا کلا کما کرنے کے لیے اعلان فرما دیا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہہ کر توحید کا مینار روشن کر دیا. دوسرا تقاضا توحید. خلیل اللہ نے: حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء کہہ کر توحید کا مینار روشن کر دیا. تیسرا تقاضا توکل اللہ. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور انہوں نے اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں تنہا چھوڑ دیا اس بنا پر کہ اللہ پر توکل تھا. تو پھر شاعر نے کمال کر دیا: اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ بھی کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. حضرات دیوکار، چوتھا تقاضا اولاد، تربیت اولاد. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس منہج پر کرنی چاہیے جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا ارشاد اپنے بیٹے کو سنایا تو کیا کہتے ہیں: یا ابت افعل ما تؤمر قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو پھر شاعر بھی پکار اٹھا:
یہ فضان نظر تھا مکتب کی کرامت تھی، یہ فضان نظر تھا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات دیوکار 5 وقت کا دعوت دین، خلیل اللہ نے دعوت کے میدان میں پورے زور و شور سے کام کیا، یہاں تک کہ کوئی گھر تک نہ چھوڑا، ہر جگہ دعوت دین کو پھیلا دیا۔ چھٹا تقاضا والدین سے حسن سلوک، باپ کی دعوت لینے، انحراف کرنے اور لا علم تنتہی، لارجو منا کی دھمکیاں سننے کے باوجود تیش میں نہیں آئے، بلکہ اپنے باپ سے آسن انداز سے گفتگو کرتے رہے گفتگو کرتے رہے۔ 7واں تقاضا اطاعت، خلیل اللہ نے اللہ کے حکم اسکار رہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ 8واں تقاضا ہجرت، خلیل اللہ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے باپ کی دھمکیوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور انی ہاجرنی الی ربی کی صدا لگاتے ہوئے اللہ کے راہ میں ہجرت کر ڈالی۔ 9واں تقاضا صبر، خلیل اللہ نے خداوندان بابر کی تکفیر و تنکیر پر صبر و ثبات سے ڈٹے رہے۔ یہ اس سے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی کفر کے مقابلے میں سینہ صبر ہو جائیں۔ 10واں تقاضا مہمان نوازی، اللہ کے عظیم پیغمبر میں خدمت خلق اور مہمان نوازی کا جذبہ اس قدر تھا کہ رب کریم کو قرآن میں اعلان کرنا پڑا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو سرور کائنات نے بھی اعلان فرما دیا، کان اول من ضیف حذیف ابراہیم تلک عشرۃ کاملۃ۔ آج شبابان اسلام میں قربانی کا جذبہ اس قدر ہونا چاہیے کہ اسلام خون مانگے، مسجد اقصی لہو مانگے، کشمیریوں پر ظلم و اپنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو اپنی جان قربان کر دے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، ھذا ما عندی وما علیہ۔